نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج کون سا قصہ سننا ہے، کون سا واقعہ سننا ہے؟ یہ سلسلہ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے۔ اردن کے شہر افسوس میں یہ واقعہ پیش آیا تو بات ہوگی آج اصحاب کہف کی۔ بڑا ہی حیرت انگیز، بڑا ہی امیزنگ واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور بلکہ ایک اور بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ آج کون سا واقعہ ہے؟ اصحاب کہف کی غار والے ساتھیوں کی بات ہو۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کتنا عرصہ اس میں سوئے اور کیوں سوئے؟ اور جب جاگے تو پھر دنیا کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کیسا تھا؟ تو بڑی ہی نرالی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہو جاتا ہے، کہ جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ حسن ان کا بادشاہ دقیانوس اتنا ظالم تھا کہ جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے باہر نکل گئے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں پہ سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوئے رہے۔ اور دقیانوس کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ غار کے اندر ہیں تو بے حد ناراض ہوئے اور نہایت ہی غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو ایک سنگین دیوار لگا کر اسی غار میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں ہی بند ہو کر مر جائے اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ اب دقیانوس نے جس شخص کو یہ کام دیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا یہ پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا دیا، تانبے کے صندوق کے اندر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور ایک اور تختی پہ لکھ کر شاخی خزانے میں محفوظ کرا دیا۔ کچھ دن بعد دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ مر گیا۔ اس کے بعد سلطنتیں بدلتی رہیں، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک نیک دل انسان یعنی بیدروس تخت نشین بادشاہ مقرر ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کی زندگی اور حکومت کی۔ اس کے دور میں اب ایک نیا فتنہ اٹھ گیا، مذہبی فرقہ بندی شروع ہوئی۔ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ نہایت ہی عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ گیا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ تو بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کا ایک چرواہا نے اسی غار کو بکریاں ٹھہرانے کے لیے منتخب کیا اور وہ دیوار جو تھی وہ اس چرواہے نے گرا دی۔ اب دیوار گرتے ہی لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور لوگوں میں ایک لرزت طاری سی چھا گئی۔ اب اصحاب کہف اس غار میں سو رہے تھے۔ اب ناظرین، ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ کتنے عرصے سوئے رہے، کتنے بادشاہ تبدیل ہوئے، کتنی سلطنتیں تبدیل ہوئی، نیا بادشاہ آ گیا۔ جب دیوار ٹوٹا تو یہ لوگ بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو سلام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب عبادت کرنے لگے تو ان کو بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو کچھ پیسے دے کر بازار بھیجا کہ جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ اور خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس جو ہے اب ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر ہی سوئے رہیں۔ اب یملیخا نے باہر نکل کر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ بازار میں شہر میں تو اسلام کا غلبہ ہے اور لوگ عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ بت پرستی اور تقیانوس کا ظلم و جبر تھا۔ اب یملیکا ایک نان بھائی کی دکان پہ گئے اور تقیانوسی دور کا 1 روپیہ دکاندار کو دیا۔ تو دکاندار حیران ہوا اور اس کو شک ہوا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ اس نے یملیکا کو وہاں کے حکام کے حوالے کر دی۔ حکام نے اس سے انویسٹیگیشن شروع کی کہ کدھر ہے خزانہ؟ تو اس نے کہا کون سا خزانہ؟ یہ تو ہمارا روپیہ ہے۔ یملیکا نے کہا کہ کل ہی تو ہم یہاں تھے تو تقیانوس کے خوف سے یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو حکام نے کہا کہ تقیانوس نامی شخص تو ہم جانتے ہیں بہت پرانی بات ہے، لیکن اب تو تقیانوس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یملیکا نے کہا کہ چلو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے ساتھی غار میں میرا انتظار کر رہا ہے اور وہاں پہ موجود ہے۔ اب اصحاب کہف اس پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ شاید تقیانوس نے یملیکا کو پکڑ لیا، اور جب غار کے منہ کو بہت شور ہونے لگ گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ تقیانوس کی فوج یہاں پہ پہنچ گئی۔ تو وہ لوگ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب حکام نے وہاں پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق بھی برآمد کیا، اور وہ تختی نکال کر اس پر لکھا ہوا تھا کہ اصحاب کہف نے اپنی دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لیا تھا۔ تو تقیانوس نے ان کو اس غار میں بند کر دیا تھا۔ ہم نے یہ عبادت اس لیے لکھا تاکہ جب بھی لوگ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھے تو اصحاب کہف کے بارے میں مطلع ہو جائے۔ حکام نے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی، تو بادشاہ نے فوراً اس غار میں پہنچے۔ تو اصحاب کہف نے بادشاہ سے یہ پوری داستان بیان کی۔ تو بادشاہ سجدے شکر ہوئے کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور موت کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اور غار کے اندر واپس چلے گئے اور پھر سے سو گئے، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بادشاہ بیدروس نے لکڑی کی صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی، اور سال کا ایک دن مقرر کیا کہ تمام شہر والے عید کی طرح اس دن کو اصحاب کہف کی دیدار کے لیے آئیں گے۔ اب اصحاب کہف کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، ان پہ بھی لوگوں کو اختلاف ہوا۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں انہی کے کم لوگوں میں سے میں ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حیرت انگیز واقعہ کس طرح موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہمارے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت فرما اور ہمیں ہمارے معاملے میں سے ہدایت کے اسباب نصیب فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ رکھا تھا۔ ترجمہ، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھے کہ 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت درست بتاتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کیا ہے۔ بے شک وہ کچھ جوان جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ایمان میں اضافہ فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام یملیخا، مشکینہ، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، سازنوش اور ساتواں ان کا چرواخا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا۔ حضرت عذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا اور شہر کا نام افسوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے ان کے نام مکسملینا، یملیخا، یونس، لونس، سارا یونس، تنیوس، دوانوس، فلسطینیوس، یہ آخری چرواخے تھے جو راستے میں ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور ان کے نام اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت سارے برکات ہیں۔ ان کے ناموں کے تعویذ بنا کر جن میں سے عقل بڑھنے لگتی ہے، مال کی حفاظت کے لیے، بخار کے لیے، باقی ہوئے کو واپس بلانے کے لیے، خشکی اور سمندر کی سفر کرنے کی میں حفاظت کے لیے، اور گناہ گاروں کی بخشش کرنے کے لیے ان کے ناموں کے تعویذیں بنائے جاتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ناموں کے میں بھی اتنے برکات ہیں کہ جن کی تعویذ بنا کر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ والوں کے نام کتنے برکات والے ہیں۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کتنے تھے، کتنے دن تک، کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، اور 9 سال سے زیادہ، یعنی کہ 309 سال۔ تو کفار کہنے لگے ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں، لیکن 9 برس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید قمری سال بیان کیے ہیں، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں قمری 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا مرنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ اٹھیں گے، اور قیامت کا دن بھی ہوگا۔ اور اس بات کی ہمیں قرآن پاک یہ دلیل دیتا ہے، قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اس مسجد کا دیدار بھی کیجئے، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان مقدس مقامات میں اپنے چہرے کو نور سے دوبالا کیجئے۔ آئیے